الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك الحسنى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور پورا کیا ہم نے وعدہ اور پورا کیا وعدہ تیرے رب نے نیکی کا ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا عظیم مولا ہے اور سچ فرمایا اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم پر اس بات کے البتہ شہادت دینے والوں میں سے ہیں شکر کرنے والوں میں سے ہیں سب خوبیاں سب تعریفیں سب کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سب جہانوں کا. یہ سورہ اعراف ہے. قاری صاحب کو میں نے کہا کہ کھول دیں جہاں سے نکل آئے اور یہ سورہ اعراف کا 137ویں آیت کا ایک حصہ ہے جس کو تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی اور آپ اللہ نے سننے کی سعادت حاصل کی. قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جس کے نازل ہونے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے خوشی منائی اور وہ آیت نازل ہونے کا مقام کون سا ہے؟ وہ ہے میدان عرفات جہاں آج حاجی جمع ہوئے. اس میں اتفاق ہے ہمارا آج جمعہ ہے اور اس میں ہم بات کر رہی ہیں اور جو آیت آنے والی ہے جس کو تلاوت کرنے والا ہوں وہ آیت جہاں آج حاجی جمع ہے اسی جگہ پر نازل ہوئی. صحابہ اکرام خوشی سے جھوم اٹھے. 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ. نبیوں کی تعداد کتنی؟ 1,00,000 کم و بیش. کم 3 روایتیں ہیں. ایک روایت 1,18,000 ایک روایت 1,24,000 اور ایک روایت 1,40,000 اور ہم درمیانی بات کو لے کر دونوں کو کور کریں گے کہ کم و بیش 1,24,000 ہی نبی علیہ السلام اور اتنی ہی تعداد میں حضور کے ساتھ آخری حج میں صحابہ.
ان سب کو نبی علیہ السلام نے جو خطبہ حج دیا وہ اس وقت ممبر نہیں تھا، مسجد نہیں تھی جو آج کل مسجد نمرہ ہے، عام طور پر نمرہ کہتے ہیں، بچیوں کے نام رکھ دیتے ہیں لوگ۔ میں پوچھتا ہوں بچی بیٹی کا کیا نام ہے گڑیا کا؟ نمرہ۔ میں اسے سمجھاتا ہوں کہ نمرہ نہیں نمرہ ہے۔ جو مینا میں مسجد ہے وہ مسجد خیف ہے، اس میں 18,000 نبیوں کی قبریں ہیں، اور وہ اوپر فرش بنا ہوا ہے، قبروں کی کوئی پہچان نہیں، اور ان انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر مسجد ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر ہی نمازیں ادا ہوتی۔ میرا جو کوئی مزاج معلومات دینے کا ہوتا ہے، اس لیے میں کہانی بھی نہیں بیان کرتا، ساتھ ساتھ معلومات بھی دیتا ہے۔ اسی طرح ام الانبیاء حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، آپ اور آپ کے صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں ماں بیٹے کی قبریں مطاف میں ہیں جن کے اوپر طواف ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد خیف جو ہے یہ مینا میں ہے، اور مسجد نمرہ یہ عرفات میں ہے، اور مسجد مشعر الحرام یہ مزدلفہ میں ہے۔ میں کل سے پتہ نہیں کتنی بار نقشہ کھینچ چکا ہوں عقیدت کی وجہ سے کہ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کا روضہ اقدس نہیں ہے، میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نہیں ہے، مزدلفہ اور مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سرکار دو عالم کے مبارک قدموں کے مطابق اسی طرح ہو رہا ہے۔ وہاں رہتے ہوئے بھی پہلا سوال اٹھتا ہے کیا حضور نے ایسے کیا؟ کیا ہمارے آقا نے ایسے کیا؟ اور پھر اذان میں بھی آپ کا نام، تکبیر میں بھی آپ کا نام، نماز میں بھی آپ کا نام، صداؤں میں بھی آپ کا نام، ہر جگہ پر آپ کا نام۔ میں آپ کو کچھ بتا رہا تھا، 8 تاریخ کی صبح 7 کی شام کو جو پرسوں گزری، میں یاد کر رہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک جشن کا سما ہوتا ہے، اور کوئی مرجھایا ہوا بیمار ترین آدمی بھی اس کے چہرے پر ایسی عجیب زوفشانی ہوتی ہے، ایسی عجیب اس کے پیشانی پر ضیاءپاشیاں بکھر رہی ہوتی ہیں، ضیاءپاشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کہ خوش ہو کر وہ کہتا ہے کہ بس یہ رات گزرنے کی دیر ہے، صبح حج کا احرام باندھ رہا ہے۔ اور سو جو گزری ہے وہ شام کو مکہ مکرمہ میں دنیا کا سب سے زیادہ رش ہو جاتا ہے، کیونکہ صبح پہ جانا ہوتا ہے۔ پوری رات کوئی بندہ اپنے کمرے میں نہیں ہوتا، کوئی حجامت کر رہا ہے، کوئی زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کے لیے جستجو میں ہے، کوئی سر کے بالوں کو ٹھیک کر رہا ہے، کوئی مونچھوں کو ٹھیک کر رہا ہے، کوئی ناخن کاٹ رہا ہے،
کو پیش کرنے کے لیے کہ بارگاہ رب ذل جلال میں پیش ہونا، اور پھر اچھا لباس پہنتے ہیں، لباس پہن کر پھر دل میں کشش آتی ہے، پھر بیت اللہ شریف میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اس کو دیکھ کر کہتے ہیں مولا اب تیرا گھر ہے، سامو دن کا کوئی نہیں پتا چلتا سی کہ تو اپنے محبوب نو نہ رسے اندی قدر بھی سامو تیرے محبوب نے رسے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی قافلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ 1981 میں پہلا جو حج اللہ نے مجھے بھرپور جوانی میں عطا فرمایا وہ ہم نے سارا پیدل کیا۔ میرے ساتھ حضرت مولانا حافظ القاری محمد یوسف صاحب خیر پوری رحمت اللہ علیہ، جو کہ جدہ میں ان دنوں میں ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پیدل کرنا ہے۔ میں جوان عمر تھا، محسوس ہی نہیں ہوا، مکہ مکرمہ سے نکلے پیدل مینا میں پہنچے، مینا سے نکلے پیدل عرفات میں پہنچے، عرفات سے نکلے پیدل مزدلفہ میں آئے، مزدلفہ سے نکلے پیدل واپس مینا میں آئے، اور پھر روزانہ کی کنکریاں وہ بھی کئی میلوں کا سفر بن جاتا ہے۔ طبیعت ایک بڑی صاف ہو جاتی ہے، بڑی درست ہوگی طبیعت، دماغ ذرا ٹھکانے پہ آ جاتا ہے۔ تو خیر یہ میرا ایک مزاج ہے، یہ میرے خون کے اندر یہ وہ اثرات جراثیم ہیں جو سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہمارے باپ ہمارے دادا ابا کا اثرات ہیں۔ اس ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا زعفرانی انداز اپنا لیتا ہوں۔ تو بتا رہا تھا، چلو پھر یہی عنوان چلے گا، میں چند منٹ تھی 2 بجن لگے کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ تو حضرات رات تیاری ہوتی ہے، کوئی سوتا نہیں، فجر کی نماز باجماعت گھر میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں 2 دفعہ گیا، لیکن دونوں دفعہ وہ پہلے والی جو طاقت اور قوت تھی وہ وجود میں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی۔ تو خیر مینا میں پہنچتے ہیں۔ مینا ایک خیموں کا شہر، سارا رشت و رات مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے۔ وہ 8 کی صبح کو دھوپ نکلنے سے پہلے پہلے مینا آباد ہو چکا۔ مینا میں اب تو کھانا مؤذن دیتا ہے۔ 2 دفعہ بعد میں گیا ہوں، اللہ تعالیٰ لے کر گئے ہیں حج کے لیے۔ اس کے بعد پہلی دفعہ جب گئے ہر چیز ہم نے خریدی تھی کھانے پینے کی، اور سادہ سا پانی والے چنے، وہ شوربہ بھی خاص نہیں، اور الحمدللہ وہ کھانے میں جو لذت آئی کہ حج کے موقع پر حج کے دنوں میں کھا رہے ہیں۔ یہاں تو اللہ مٹی اور پتے بھی دیتے تو وہ بھی مزہ آئے۔ اب تو بہترین کھانا، بہترین لنگر، اور اس دفعہ وزارت حج اتنی موثر، اتنے حاجی خوش ہیں وہاں جا کر بیان دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں وزیر حج جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا ایک مولوی ہے جس کا نام مفتی عبدالشکور ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں ایک اعلیٰ قسم کے کھانے اور انتظام چل رہے ہیں۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 9 مہینے حکومت کی تھی صبح فرحت میں، آج تک اس کی مثال دوبارہ قائم نہیں ہو سکی۔ مولوی جب بھی سیٹ پر بیٹھتا ہے وہ ایسے نقوش چھوڑتا ہے کہ لوگ بھول نہیں پاتے، اور مولوی سے لوگ ڈرتے بھی اس لیے ہیں کہ اگر میں گیا تو انہیں ہر ویلے ہر بندے کو مل لینا ہے۔ مفتی عبدالشکور صاحب وہاں عام پھر رہے ہیں، یہاں کو پروٹوکول والا وزیر اعظم وزیر حج اس کے آگے پیچھے پہریدار ہونے تھے، اسے بڑا ہوٹل لینا تھا وہاں مکہ مکرمہ میں، اور لینے کی اجازت ہے دوسرے ملک میں جا کر، لیکن یہ مفتی عبدالشکور ایک مسجد کا امام ہے جس کو عوام نے ووٹ دے کر ایم این اے بنا دیا، اور مولانا فضل الرحمان نے اس کو وزیر حج بنوا دیا۔ مسئلہ ہی کوئی سفارش کو یہ لوگ جانتے نہیں کہ سفارش بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مینا میں 5 نمازیں پڑھنی
عشاء اور فجر. فجر کی نماز کے بعد یہاں سے قافلے روانہ ہوتے ہیں عرفات. میں نے جب آخری حج کیا تو انور شاہ کی والدہ میری اہلیہ محترمہ، میں ان کو محترمہ کہتا ہوں احترام سے، احترام کی وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی اور میں اس کی ولایت کا شدید گواہ ہوں کہ تہجد اس کی قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. میرے پہلو میں بیٹھ کر میرے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی تھی. آج وہ آواز قبر میں چلی گئی. اللہ اس کی قبر کو بہشتوں کا حصہ بنائے. آمین. میرے ساتھی مجھے کہنے لگی کہ یہ بات ایک سنانے والی یاد، میں نے کہا یاد مجھے یاد آ گئی. مجھے کہنے لگی کہ اسی اگر اتنے بیٹھ کے عرفات کی دعا کر لو میں پھر کون بھی آزادی ہو جائے گی میرے نال. اسی بندے نے کہ دعا کرو تے کراؤ. مینوں اجازت دیو کہ میں ذرا باقی جڑی بیویاں میرے نال اتنے آ کے رڑیاں نے انہوں نے بیٹھو نا وہ آتی جاتی رہتی میرے سے. وہ میں نے دیکھا وہ غائب ہو گئی. دعا کر کے جب ہم فارغ ہوئے تو میں نے فون کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ کہا کہ سامنے دیکھو پہاڑ بڑا سارا نظر آ رہا ہے. اور اوپر کے اوپر کوئی انسان نظر آ رہے ہیں. میں کیا آ رہے ہیں؟ میں کیا خورے تھلے کھڑی ہوں میں دس نہیں کی دیکھو گی. کہتے ایک اسی کا ماشاءاللہ سے پہاڑ کے اوپر کھڑی ہو کے اللہ را گلا کر دی. اس نے ایک اس کو بہت اچھے انداز سے حج کا موقع اس نے گزارا. یہاں پھر عرفات میں پہنچ کر وقوف شروع ہو جاتا ہے. وقوف کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد. مسئلہ یہ ہے اگر احرام باندھ کر وہ بندہ نیت کر لے کہ میں نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ کونا ہے، کونا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ادھر بھی نظر آ رہا ہے. یہ کونا، یہ کونا ہے عرفات کا. کتنا یہ بندہ ڈھونڈتا پھر رہا ہو اگر احرام باندھ کر کہ میں نے عرفات کے میدان میں جانا ہے، اس کو مل نہیں رہا، کو بتانے والا اگر نہیں ہے، یہ کونے سے گزرتا ہوا بھول کر عرفات کے میدان کو ڈھونڈتا ہوا ایک پاؤں اگر رکھ چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حاجی بنا دیتے ہیں. پیر رکھ لیں لہذا وقوف عرفات ہو گیا ہے. اتنے تو پیر رکھ کے حاجی بن گئے ہیں. وہ تو جس سے بدلی کو بھی دعا اتنا اہم ہے وقوف عرفات. تو اس کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ یہ معرفت سے، اور معرفت کا معنی پہچاننا. اس کو پھر مقام میدان عرفات کیوں کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے، حضرت حوا اماں جی بھی جب اتارے گئے تھوڑا سا ڈھڑ گئی سی نہ کھانے نہ باہر نکلتے جنت. آج اسی اولاداں میں اٹھتے دنیا پھر ڈھڑ کا مسئلہ جڑا بندے کے آ جائے نا بندہ مجبور ہو جاتا ہے. روٹی ایک ایسی چیز ہے وہ خیر اچھا. تو بات کر رہا تھا کہ یہاں ڈھونڈتے ہوئے ایک دوسرے کو کہ آدم میرا سائیں کدھر گیا اور وہ میری بیوی کتنے گئی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس میدان میں اکٹھے ہو گئے. ایک دوسرے کو پہچان لیا کہ جیڑی اماں ابا گل لا کے پھر روئی اخیر کر دیتے رونا. بہت روئے. دو غم، ایک غم یہ کہ اللہ نے جنت سے نکال دیا اسی وہ گندم کھا بیٹھے ہیں. دوسرا یہ جذباتی رونا، ایک غم کا رونا کہ نکل گئے اسی اور ایک جذباتی رونا کہ ہوں تک کھڑی دیا جائے شکر ہے میں نے میرا سائیں لگ گیا. سبحان اللہ. اس کہیں بیٹھے جو سنی ہے سبحان اللہ. قوم چرس نہیں آتی جیسے بیوی اچانک جیسے سامنے آ جائے اسی کو کدے گئی ہے ان بلا سے کی کر رہا ہے پانی پی رہا ہے تاکہ پانی لائے نہیں ان بلا میں بڑا غصہ لڑا کھڑا ہے انہوں بھی اتنا ٹھنڈا کہ کہو سبحان اللہ. منہ نال بتائیں دونوں کی ملاقات ہوئی. جب پہچانا اللہ نے فرمایا اوے انسانوں تمہاری ماں اور باپ نے یہاں ایک دوسرے
تمہیں میں یہاں اس میدان کی اپنی پہچان کراتا ہوں. یہاں آؤ گے تو میں تمہیں گناہوں سے دور دوں گا. تمہارے ماں باپ خطا کر کے جب آئے میں نے ان کو اتارا اس میدان میں اس لیے کہ ان کو منہ سے کچھ کہنا ہی نہ پڑے. آنے بخشید جانتے ہو کہ عرفات ہے. کہو سبحان اللہ. اور اسی میدان میں پھر پہچانتے ہوئے کہا تھا ہماری نے ربنا ظلمنا انفسنا. ہماری کون حضرت ہے نے پیو والے اچھی سے بولو. اور میرا پیو بھی سن ہے ماں بھی سن دی تمہارا نہیں ہوگی ہے. کہو سبحان اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. او میرا سونا ربا او میرا مالک و خالق کہ تو نے بخشا نہ میرے تے رحم نہ کیتا میں تے گھاٹیاں وچ پے گیا مینوں بچا. اللہ فرماتا فکر نہ کرا ایتھے اتارنا میرا کام سی. اتارا ہی اس واسطے کہ تینوں ایتھے پیر رکھنے ہی کو دھوئی جائے. میدان عرفات میں خطبہ حج سننا نہ فرض ہے نہ واجب. اگر اس کے علاقے میں ہے تو ضرور سنیں اور اگر علاقے میں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ. اور اگر آپ اپنے خیمے میں ہیں تو پھر اپنی جماعت کرائیں اور اپنی جب جماعت کرائیں تو احناف حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان دونوں کے فتویٰ کے مطابق کہ جماعت جب اپنی کراؤ تو ایک کرانی ہے پھر زور کے ساتھ اثر تم نے نہیں کرنا. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ امام صاحب وہاں جو پڑھاتے ہیں وہ اکٹھی کرتے ہیں لیکن جس کو اپنی پڑھنی پڑے یا اپنی جماعت کرانی پڑے وہ اس امام والا وہ فضیلت اور وہ شان نہیں اپنا سکتے. وہ ایک ہی نماز پڑھیں گے اور پھر اثر کے وقت اثر کی نماز پڑھیں گے اپنی اپنی نماز پڑھیں گے اور پھر مزدلفہ میں جا کر دونوں نمازیں اکٹھی. اس لیے خام خالی ہو جائے گی کہ مغرب کی نماز کو آئی رستے میں جاتی. ان مسائل پر اگر مزید واقفیت کرنی ہو اور اس کے اندر خوب پروڑا پراڑا کرنا ہو تو میرے ساتھ بیٹھ کر بیٹھیں. جس طرح پہلے میرا معمول تھا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک ایک بات کھول کھول کر سمجھاؤں. احباب کرام جب وقوف شروع ہوتا ہے زوال کے بعد چکے ہوئے اس لیے زوال کے بعد پہلے ظہر کی نماز اور اس کے بعد پھر دعا. اور دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھانا بہت سنت نہیں وہاں ایسے ہاتھ اٹھانا سنت. نبی علیہ السلام کی یہ پیاری بغلیں میرے سونے لیے کچھا یہ ایسے نظر آتی تھی صحابہ کو. حضور کس طرح عاجزی کے ساتھ ایسے مانگ رہے سمجھ آ رہی. وہاں پھر فضا میں ایک انتعاش پیدا ہوتا ہے ایسا کہ لوگوں کی چیخیں آوازیں آہو پکار اس میدان کے اندر گونج رہی ہوتی ہے. اور پھر ہیلی کاپٹر بھی اوپر پھر رہے ہوتے ہیں وہ بھی احرام باندھ کر پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس فضا میں گزرنا تو ہے ہی تو کیوں نہ ہم احرام حاجی بن جائیں. تو احباب کرام شام کو مغرب سے پہلے عصر کے بعد تیاری اور مغرب سے پہلے لازمی ہے ضروری ہے کہ آپ رکے رہیں. غروب ہو یہاں ہمارے یہاں غروب ہو تو کیا ہوتا ہے اذان. مغرب غروب ہو روزہ ہو تو جلدی سے منہ میں کچھ پینا یا کھانا ہوتا ہے. لیکن وہاں اگر غروب ہو جائے فوری طور پر چلنا ہے میدان عرفات کو چھوڑنے کی فکر کرنی ہے. اس کے لیے
عرب لوگوں نے ایک توپ لگائی ہوتی ہے اوپر، اس کا گولا داغتے ہیں، فڑام کر کے جب آواز آتی ہے تو پھر بیریئر اٹھا لیے جاتے ہیں اور لوگوں کا ایک سیلاب، ایک سمندر چل پڑتا ہے۔ رات 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے جب مزدلفہ میں پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کرو، مغرب کی اذان کرو۔ وہاں آپ نے اذان کہلوائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ سلام کہنے کے بعد پھر فرمایا اب پھر تکبیر کہو، اب عشاء کی جماعت۔ یہ مستقل یہ عمل شروع ہو گیا کہ حضور مدینہ منورہ میں روضہ اقدس ہے لیکن حضور کی اعمال یہاں بھی زندہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹکڑے ہو سونے دل کے ٹکڑے ہو، سبحان اللہ اللہ، زندگی تم نے گزر گئی۔ احباب کرام یہاں پھر عمل آ گیا، دل نہیں کرتا سونے کو، روشنیاں مسجد مشعر الحرام جگمگا رہی ہے، لوگ خوش نظر حج ہو گئے، فارغ ہو گئے، اب حج کے ارکان باقی ہیں، بڑے خوش ہیں، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، مزے لے رہے ہیں۔ یہ تو بندہ کہے یار میں کوئی تو روز رہا ہے، ادھی رات کے کبھی کڑی ہوں باقی بھی اپنا نفل خود پڑی ہے، آپ حج کیتا ہے کی آپ گھنٹہ کو سنائیں، رحمت حق تعالی کی آواز آتی ہے، میرے بندو حج تمہاری عقل کا نام نہیں ہے، حج میرے کملی والے کی نقل کا نام ہے۔ اور حضور کو بھی نیند نہیں آئی مگر اللہ فرماتا کملی والے کئی بڑھڑیاں نے، کئی کوڑیاں نے، کئی کمزوراں نے، کئی بیماراں نے اتنے آنا ہے کہ وہ پھر تھکے ہوں گے، انہوں کو جاگنا پڑنا کہ تو جا گیا سو جا، پھر رحمت تھکیاں دے کے سنا دے گی، سونے سو جا، آنکھ لال ہے ذرا تاکہ تو سوئے تو امت واسطے آسانی ہو پھر اس کے بعد سونا ضروری ہے۔ بس کر رہی نہیں ساڑھے وہ جتنے پوریاں بندے ہوتے سانو تھلے دی جگہ نہ نتی بندے نہ بندہ جو کہ پیا سی جاگے پیسے تے پے سی سارے روح جو پیسے تے بیٹھے تے کئی لمے پے کے پتہ کی آدھا دیکھا جائے میرا انداز بے کلفی والا دل لمے پے نہ یار بڑا چنگا ہو گیا ساڑا سن رہے تھے سو گئے تھی نہ سنتے تھے اپن کی تیلا بات سمجھ آئی تھی یہ سٹائل بھی وہاں ہوتا ہے۔ ہم دونوں کی یہ بیوی کو بھی پہاڑ کی ڈھلان پر جگہ ملی، ہم نے ڈھلان پر ہی یہ اتنا خیر سمجھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کر فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ البتہ اپنی قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی کہ تمہارے لیے بہترین فائدہ اس میں ہے کہ رسول اللہ کی چال پر چال چلو، اسوة حسنة، اس چال پر چلو جو میرا کملی والا چلا۔ تہجد کے واسطے لوگ اٹھے ہیں بعد اللہ فرماتے ہیں اگر تم چال کر گزارو گے تمہارا ہر ڈی گریڈ ہو جائے گا، اور اگر تم رات کو لیٹو گے سو جاؤ گے 1 منٹ کے لیے بھی تمہارا حج بڑا اعلیٰ قسم کا بڑا اعلیٰ سٹینڈرڈ کا ہو جائے گا، بڑا اعلیٰ معیار کا ہو جائے گا۔ اس واسطے کہ اتنے تھوڑی عقل دی لوڑ نہیں، محمد دی نقل دی لوڑ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو جو بن تیری آ رہے ہیں نڑے رہے بہت ہوتا ہے پچھلے نڑے یہ آئے میرے تو بات میں لنگ گیا یہ چھوٹا تھوڑا یہ پاری تھوڑا
فرمایا میرے کملی والے اب 10 کی صبح کو اب اٹھ میرا محبوب، انہیں نفل بھی نہیں پڑھنے تاکہ امت کے لیے آسانی بن جائے، تو جو رہ جائے وہ سمجھے گا کہ میں افضل کام کر رہا ہوں۔ اور پھر اذان دو، پھر نماز با جماعت پڑھو، نماز با جماعت پڑھنے کے بعد پھر کچھ کھا پی لو اور چل نکلو، کہاں؟ مینا میں، اور وہاں اپنے اسی جس خیمے کو چھوڑ کر گئے تھے اسی خیمے میں واپس آ کر اپنا سامان رکھو اور چل نکلو تم کنکریاں مارنے کے لیے نکلو۔ اور مزدلفہ میں جب تم رات سنت سمجھ کر لیٹنے لگو، کنکریاں چن کے گن کے گنتی کر کے بن کے سنبھال کے اپنے احرام دی دھوتی دے ڈبہ وچ لگا کے رکھ کے سب تو زیادہ انہوں نے حفاظت کرنی ہے، کنکریاں نہ پٹن۔ اور رات کو چٹیاں چادراں لے کے جیسے ساری دنیا اور کنکریاں چور رہی تھی کہیں لگتا ہے پھر کبوتر دانا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک سائل ہوتا ہے، یہ نہیں جو ایک بابے طرح تھے وہ ایڈا سارا پتھر لے کر گئے تھے، اگر میں ہوں نبڑا کا اندراز کرے میں نبڑا کا سوئے میں ایسا سوئر پڑھنا ہے بابا یہ کی مسئلہ کہتا ہے شیطان وہاں سے سارے ایڈی چاندے پہلے ایڈی دونوں آئے سبحان اللہ کرو میں سویرے نبڑا اور وہاں عجیب و غریب مناظر ہوتے ہیں، کئی جہاد کی وجہ سے جوتے اتار کر شروع ہو جاتے ہیں، میں شیطان کو مارنا میں نے کہا او تیرے شیطان کوئی نہیں کھڑا جیتے مارنا پہ ہیں تیرے تے شیطان چڑھے کھڑا جاتے ہیں وہ قرآن پہ جڑا کملی والا نہیں چھتریاں مارتے ہیں، بڑا غصہ کرتا ہے۔ بھائیو ان جگہوں پر شیطان نہیں ہے، شیطان تمہارے اندر گھسا ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے تم سے الٹا کام کرانے کے لیے۔ حج اداؤں کا نام ہے، وہاں پہلے جملے پر جب آپ مارتے ہیں وہ اس لیے مارتے ہیں کہ اس جگہ پر شیطان نے کھڑے ہو کر حضرت حاجرہ کو کہا تھا بی بی اپنے سائیں کے پڑو جا کے منڈا چھڑا رہا، یہ منڈا اپنے مار دینا سوا کر دینا ہے جا چھڑا رہا ہے۔ بی بی انہیں کنکریاں اٹھا کے مار کے کیا ظالمہ تمہیں ابلیس لگنا ہے، یہ کام تو وہی روک سکتا ہے۔ تینوں پتہ نہیں میرا خامد نبی ہے، میرے آنگن میں سے ایک اسماعیل ہے، 100 اسماعیل بھی ہوئے تو میں وہی قربان کر دوں دے دیں۔ دوسرا حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور پیچھے پیچھے آپ آ رہے تھے، اب تو بے فکر ہو کے جا رہے تھے کہ پتر وفادار ہوں گے، میرے وفادار نہ رہا۔ جب آپ نے کہا نا بیٹا میں نے تجھ کو خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے۔ بیٹا کہتا ہے اب صدقت الرؤیا، آپ اس کے مصداق بن جائیں، اپنے خواب کو سچا کر دکھائیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کا خواب بھی وحی ہوتی ہے، ہماری طرح خواب نہیں، آپ خواب کو پورا کریں، میں انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے وفاداری کا میں پورا انداز اپناؤں گا۔ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، شیطان نے آ کر کہا کاکا باجے جا پیچھو رکی لا رہے لس جا۔ آپ نے جلدی سے کنکریاں اٹھائیں اور اٹھا کر مارتے ہوئے کہا ظالم نکل جا یہاں سے، مجھے پتا نہیں کہ میرے رب نے میری قربانی مانگی ہے، میری ایک جان ہے 100 جانیں بھی ہوں تو قربان کر دوں۔ تیسری جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے بابا کیڑے کمن ہو پہ گئے، ایک خواب ہی تے آیا ہے، تو کی نہ خوابہ ہو پہ گئے، پتہ نہیں تیرا ایک ایک پتر ہے، اس وقت ابھی اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، ایک ایک پتر ہے، تمہیں مصیبہ کر کے ضائع کر بیٹھے گا، پھر تینوں پتر ہو کے تھوڑ دے گا، بیوی تیری جوان ہے،
تینوں اللہ نے حاجرہ جو بیٹا دیتا لیکن تو ضعیف العمر ہے. آپ نے کنکری اٹھائی اور اٹھا کر مارتے ہوئے فرمایا ظالم ایک اسماعیل کی بات کرتا ہے, میرے 1000 اسماعیل بھی ہوتے آج کے دن میں سب کو لائن میں لگا کر سوا کر دیتا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں شیطان نہیں ہوتا, یہ ہر اداؤں کا نام. صفا مروا سے دوڑ لو, اما حضرت سے دوڑ گئے. صفا مروا کے بعد دوڑ لا کے اما اور پیاس کا بڑا کام خراب ہو گیا, بہت زیادہ حلق سوکھ گیا, سب سوکھا ہو گیا. اللہ نے بیٹے نے میرا کوئی چشمہ جاری کر دیتا زمزم کا, اس میں انہوں نے پیتا, لہذا دوڑ لا کے پھر اسے پانی پی. سبحان اللہ. حضرات اب یہاں کنکریاں مارنی ہے, اور کنکریاں مارنے کے بعد یہ سمجھ کر کہ یہاں کملی والے نے کنکریاں ماری. کملی والے کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماری, کملی والے کے دادی حضرت حاجرہ نے ماری, کملی والے کے وہ دادا جو ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے ماری ہیں, اور تیرے میرے لیے کہ کملی والے نے خود ماری. اور کنکریاں مارنے کا بھی ایک انداز ہے. وہاں ایک بابا ایسے تھا, چھوٹا گھر تھا اس کا, وہ جب زور سے کنکریاں مارنے لگتا تو پیچھے دوڑ لگا کے آتا, اور جب رک کر اچانک تو بریک لگا کر کنکری مارنا تو آگے سے دھوتی ہٹ جاتی. تو میں کہتا تھا کہ دیکھو بابے کو جوش آیا ہوا ہے, لیکن بابے کو یہ نہیں پتا کہ میں بے مرد بھی ہو رہا ہوں. اور اسی طرح صفا مروا پر بھی ایسے دوڑ مت لگاؤ جس سے بے پردگی ہو اور دھوتی ایک طرف ہو جائے. وہاں تیز چلنے کا حکم ہے, دوڑنے کا حکم نہیں. مرد اس انداز سے چلے, چھوٹے پاؤں اٹھا کر, چھوٹے قدم اٹھا کر چلے تاکہ پتہ نہ لگے. اور اس کے بعد واپس میرا نے آنے سے پہلے پتا کرو کہ تمہاری طرف سے قربانی ہو گئی ہے. اگر قربانی ہو گئی ہے تو اب وہاں حلق کروانا ہے, ٹینڈ کروانا ہے. قربانی کے بعد فوراً نہیں, کئی چونکہ یہاں تیاری کر کے نہیں جاتے لوگ, وہاں جانا ایک ایسے سمجھتے جیسے انجوائے کرنے جا رہے ہیں, ایک جشن کے طور پر جاتے ہیں. اللہ کے بندو وہاں کو آنسو بہانے جانا ہوتا ہے. مکہ مکرمہ میں آنسو اس لیے بہانے ہیں کہ اللہ سونے معاف کر دے, اور کملی والے کے سامنے آنسو وہ بہانے ہیں جن میں عقیدت ہو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائے آپ کی اس عظمت اور شان. پہلی دفعہ جب بیت اللہ حاضری دی تو وہاں میں ذہن کعبہ میں کھڑا تھا کہ اچانک اشعار ذہن میں اترے جن کو میں نے بھائی محمد منشا میرے ساتھ تھے جو آج کا لوہاری والا میں امام ہے, انہوں نے فوراً اس کو تحریر کر لیا کہ آمد ہوئی اشعار کی پور میں. سبحان اللہ سینی کعبہ میں کھڑے ہو. سبحان اللہ کیا شان ہے بیت اللہ. سبحان اللہ کیا شان ہے, ایسے دیکھ رہا تھا سب, کیا شان ہے بیت اللہ. وہاں مدینہ منورہ میں وہاں جمال مصطفیٰ جلال ہے اللہ. ابن محمود جب حاضر ہوا حرم میں یقین آتا تھا مجھ کو, میں حیران تھا. پہلی دفعہ گیا, جوانی تھی, خون بھی گرم تھا جوانوں والا, اور میں نے مجبور ہو کر اپنے شاگرد محمد منشا کو کہا, حاجی صاحب کو, او منشا میں نے اچھی طرح پاؤں پھڑ کے جھنجھوڑ, باہوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ,
میں تیرا میں ستا پیا خواب دیکھنا پیا میں کیویں چپڑ گیا میرے جیسے کیویں پڑ گئے میں کیویں آ گیا میں یقین نہیں آتا پیا ابن محمود جب حاضر ہوا حرم میں یقین آتا تھا مجھ کو پر حکمت تیری میرے اللہ یا زمزم تو ہوئی تازہ یاد ہاجرہ ماں دوڑتی پھرتی آئے میرا بچہ اسماعیل پیاس سے گرمی نال کدھر ماری نہ جائے چوری نہ جائے بے چین مانگتا یا زمزم کوئی تازہ یاد ہاجرہ نکلا پھوٹ کر آب جب ایڑیاں رگڑی سبیل اللہ خدایا بے توفیق کرتا رہوں خدمت دین مدین خدایا بے توفیق کرتا رہوں خدمت دین مدین اور رہوں بن کر غلام محمد الرسول اللہ خدایا بخش لے مجھے اور مادر و پدر کو ماں کے پیور میں بخش لے خدایا دے توفیق خدایا بخش لے مجھے اور مادر و پدر کو تیری شان غفوری ہے کرم کر دے میرے اللہ یہ اشعار وہاں مکہ مکرمہ کی عظمت اور اس کی یادیں تازہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قلب و ذہن میں اتارے اور جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو پھر روضہ اقدس کے سامنے اور پھر سبحان اللہ مواجہ شریف وجہ کہتے ہیں چہرے وجہ کس کو کہتے ہیں چہرے اور مواجہ چہرے والی جگہ اور مواجہ شریف بزرگ چہرے والی جگہ جو حضور میں آج مواجہ کا بھی میں نے کلمہ پڑھا اور پھر مواجہ شریف اور یہ وہ مقام ہے دوستو روئے زمین کے سب سے افضل جگہ جو سب سے افضل جگہ دو مقام ہے ایک حضور کا چہرہ کہ ان کے سامنے چہرے کی وجہ سے دعا کرتے ہو اس چہرے اقدس کی وجہ سے اللہ قبول کرتے اور دوسرا مقام جہاں اس چہرے کو میرے آقا نے دہلیز میں ایسے رگڑ کر کہا مولا میں محمد اپنی گالوں کو رگڑ رہا ہوں تیرے کعبے کے دروازے پہ یہ دو مقامات ایسے احباب کرام جب وہاں حاضری ہوئی تو پھر وہاں بھی اللہ نے تو تعالیٰ کرامت یہ روضہ مصطفیٰ یہ روضہ مصطفیٰ کتنی پیاری ہے جانی کافی کتنے سال ہو گئے 42 سال اس صبح بھی حاضری ہوئی ہے اور ایک حکم مدینہ منورہ حاجی اشرف صاحب اس سائیکل دے آنے سے مسجد نبی شریف میں ایک دن کے آج مدینہ منورہ میں دیکھ کر سائیکل چلا ہوں حاجی صاحب سائیکل پارٹی کا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ روضہ مصطفیٰ
یہاں رہتا ہے حبیب کبریا اس کی کملی ہے کاری یہ اشعار باقی انشاءاللہ زندگی رہی دعائے کلمہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین عرفات مزدلفہ مینا بیت اللہ الحمدللہ